میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، عمر 30 سال ہے، لیکن آج کل قانون ہے کہ 40 سال سے کم کا عمرہ نہیں لگاتے۔ ہاں، اگر وہ کسی کا محرم بن کر آتا ہے تو کیا عمرہ ادا ہو جائے گا؟ بہتر ہے کہ وہ نہ کرے، وہ عمرہ فرض تو نہیں ہے۔ فرض تو زندگی میں حج ہے، عمرہ ایک نفلی عبادت ہے، اس کی یہ تمنا جو ہے اس پر بھی انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی حل نہ ہو تو پھر کوئی بوڑھی عورت ہو 60-70 سال کی، اس کے ساتھ خادم بن کے محرم بن کے آ جائے۔ اصل محرم کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں گناہ سے بچیں، کسی گناہ میں نہ پڑ جائیں۔ انسان ہے نا، سفر ہے، سفر کے حالات ہوتے ہیں، سفر میں ہر قسم کے لوگ ٹکرتے ہیں، اچھے بھی برے بھی۔ اور آج کل تو آپ نے دیکھا ہے دنیا میں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ انسان نہیں درندے بن گئے۔ کتنی اخبار میں نے خبریں پڑھی ہیں کہ 6 سال کی لڑکی سے زیادتی کی پھر اس کو مار ڈالا، 4 سال کی لڑکی سے زیادتی کی، زنا کیا پھر مار ڈالا۔ تو یہ کوئی انسان تو نہیں کر سکتا۔ صاف بات ہے کہ وہ انسان کی شکل میں کوئی درندہ ہے، کوئی جانور ہے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے نا اس کی کچھ خاصیات ہوتی ہیں۔ جیسے جانوروں میں خاصیتیں، اسی طرح انسانوں میں بھی خاصیت۔ ایک آدمی نے حج کیا، اگلے 2 سالوں میں 2 عمرے کیے، اب وہ پھر عمرہ کرنا چاہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دو، عمرہ نہ کرو۔ بالکل ٹھیک ہے، وہی پیسے کسی غریب کو دے دو، عمرہ تو فرض ہے نہیں۔ تو کسی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ اس کے عمرے کا بھی سبب بنا دے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ اور آج کل تو سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ جن غریب لوگوں کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، پیسہ نہیں ہے، ان کی مدد کر کے شادیاں کروائیں۔ کہتے جی کہ جب عمرے کی ادائیگی کے بعد پاکستان اپنے ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو رشتہ دار پھولوں کے ہار لیے کھڑے ہوتے ہیں، حاجی کو پھول پہناتے ہیں۔ بدعت ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ دین سے نہ اسلام سے۔ اگر تم نے حج کیا، اپنا فرض ادا کیا، کون سا پہاڑ مارا ہے کہ تمہیں پھول پہنائے جائیں؟ عمرہ ادا کیا ہے تو اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے کیا ہے۔ کون سی خوشی ہے کہ تم نے کوئی میدان جیتا ہے، مجاہد بن کے آ رہے ہو کہ تمہیں ہار ڈالے جائیں؟ سب فضول باتیں ہیں، رسمیں ہیں۔ اور اکثر یہی ہوتا ہے، ہار ڈالنے والے گلے میں پھول ڈالتے ہیں، اندر سے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ جہاز لیٹ ہو گیا، بس بدبخت کے لیے میں 3 گھنٹے کھڑا ہونا پڑا۔ عمرے کے بعد اگر اعمال صالحہ کی توفیق ہو، یعنی نماز کا پابند ہو گیا، سنتیں پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو سمجھو میرا عمرہ قبول ہو۔ اگر عمرے کے بعد اعمال صالحہ چھوٹ گئے ہیں الٹا، تو سمجھو کہ میں مردود ہوں۔ خاوند اپنی فوت شدہ بیوی کا غسل دے سکتے، اگر عورت نہ ہو تو پھر خاوند غسل دے سکتے ہیں۔ اگر عورتیں ہوں تو خاوند غسل نہ دے، اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح عورت، اگر کوئی آدمی نہ ہو تو عورت اپنے خاوند کو غسل دے گی۔ میرے آقا کے صحابی تھے سیدنا ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے شان والے صحابی تھے اور بڑے اللہ پر ایقان ہے، آج کا کھانا بالکل نہیں بچا، کسی کو دے دیتے تھے۔ ان کے عقیدے میں یہ تھا کہ کل کے لیے کھانا رکھنا بھی جائز نہیں ہے، 2 کپڑے بنانے بھی جائز نہیں، جب پرانے ہو جائیں گے تو اور لیں۔ تو ان کی وجہ سے صحابہ کو احساس ہوتا تھا کہ بھی ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ اتنا فقر فاقے سے رہتا ہے اور ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں۔
تو حضرت عثمان غنی نے عرض کیا کہ ابی ذر، صحابہ محسوس کر رہے ہیں اگر تم مدینہ منورہ کے بجائے مقام ربضہ پہ چلے جاؤ تو یہ اچھی بات ہے، کیوں اللہ نے اجازت دی ہے، کھاؤ پیو اچھی نعمتیں استعمال کرو، اب یہ تمہارا مقام تو سب کو نہیں مل سکتا، ہر آدمی تو اتنا مجتہد نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تشریف لے گئے تھے، دور سے دیکھا کہ ایک آدمی اونٹنی پہ سوار ہو کے آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کن ابا ذر، اللہ کرے یہ ابا ذر ہو۔ جب قریب آیا تو ابو ذر تھا، ارے ابی ذر یعیش وحدہ وتموت وحدہ وتبعث وحدہ، تم زندہ بھی اکیلے رہو گے اور مرو گے بھی اکیلے اور قیامت میں بھی اکیلے اٹھو گے۔ تو حضور نے اس کے لیے یہ کلمات بھی فرمائے۔ وہ ربضہ میں چلے گئے، اللہ کی شان موت آ گئی، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اور تو کوئی ہے نہیں، تم مجھے غسل دینا، غسل دینے کے بعد مجھے کفن پہنانا، کفن پہنا کے میری چارپائی کو کھینچ کے گھر کے دروازے کے باہر رکھ دینا اور زور سے اعلان کر دینا کہ ھذا ابی ذر صاحب رسول اللہ، یہ حضور کا ساتھی ابی ذر ہے۔ بیوی نے غسل دیا، کفن پہنا، دروازے کے باہر رکھا، آواز دی۔ اللہ کی شان ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت آ رہی ہے، انہوں نے آواز سنی تو دوڑ کے آ گئے، پھر سب صحابہ نے اس پر جنازہ پڑھا اور اس کو دفن کیا۔ تو اس لیے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر اور کوئی آدمی عورت کو غسل دینے والا نہ ہو تو خاوند غسل دے سکتا ہے، اور اگر خاوند کو غسل دینے والا کوئی نہ ہو تو عورت غسل دے سکتی ہے۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ مجھے بعض اوقات عجیب ہنسی بھی آتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے۔ ایسے سوال کرنے کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ اکیلے مرنا چاہتے ہیں جب کوئی نہ ہو؟ کیا تمہیں غسل کرنے والا کوئی نہ ہو؟ ساری زندگی بیوی کا منہ دیکھتے رہے ہو، ابھی تک تمہارا پیٹ نہیں بھرا، مرنے کے بعد دیکھنا چاہتے، بڑی ہمدردی ہے تمہیں جناب بیوی سے۔ یہ تماشا ہے، بس فضول سوالات ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جب ایسے واقعات آتے ہیں تو حل ہی کوئی نہیں، کوئی کیا کرے گا؟ مولوی سے مسئلہ پوچھنے جائے گا، میت پڑی رہے گی۔ خاوند ہے تو بیوی کو غسل دے گا، بیوی ہے تو خاوند کو غسل دے گا۔ میرا ایک دوست جنانہ سے عمرے کی ادائیگی کے لیے احرام باندھا، شلوار اتارنا بھول گیا، طواف کیا، سائی کیا، حل کرایا، ہوٹل میں گیا تو خیال آیا کہ شلوار تو احرام کے نیچے باندھا ہوا ہے، دم پڑ گئی۔ اب یہی مسئلہ دیکھ لو، جب اس نے چادریں باندھی تو اس کو شلوار نظر نہیں آئی۔ معنی یہ ہے کہ آمدن اس نے بے وقوفی کی، ورنہ کون ایسا بے وقوف آدمی ہے چادر باندھے تو اس کو اپنا پاجامہ یا اپنی شلوار کوئی چیز نظر نہ آئے۔ 21 دن کے لیے ہم مکہ اور مدینے میں آئے ہیں، یہاں عمرہ زیادہ کریں یا طواف زیادہ کریں؟ طواف کا ثواب اس چھوٹے عمرے سے زیادہ ہے۔ اصل عمرہ تو وہ ہے جو تم نے اپنے ملک سے آتے ہوئے کیا ہے، وہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے۔ اگر بندہ زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، مثلا عرفات چلا گیا، اب حد حرم سے تو باہر چلا گیا نا، احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ احرام تب ضروری ہوتا ہے جب میقات کراس کر جائے، جیسے طائف جائے، جوفہ جائے، مدینہ باغ جائے، پھر احرام ضروری ہے۔ میں نے اپنا عمرہ کر لیا ہے، مسجد عائشہ سے دوبارہ عمرہ کر سکتے؟ بالکل کر سکتے۔ اچھی نوکری کے لیے وظیفہ بتائیں، ہر مشکل کے لیے
یقین کامل سے پڑھا کریں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے کہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ طواف میں مرد جرابیں یا موزے نہیں پہن سکتا، جو زندہ ہیں ان کے لیے عمرے اور طواف کی ضرورت نہیں، دعا کریں۔ دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو بھائی کسی وجہ سے دم نہیں جا سکتے، اچھا عورت اکیلی، بہتر ہے کہ نہ جاؤ میری بیٹی، اکیلے عمرے کے لیے نہ جائیں۔ آج کل کے حالات میں ہوٹل سے حرم آنے تک بھی ڈر لگتا ہے۔ تم تو مسجد عائشہ اور جیرانہ جانا چاہتی ہو، اس لیے بہتر ہے کہ نہ جائیں۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ دور الفتن ہے۔ میرے اپنے ایک بڑے دوست تھے، آفریدی خاندان کے ایک بڑے سردار تھے، ان کی بیٹی 27 رمضان کو حرم سے نکلی ہوٹل جانے کے لیے، بدبختوں نے اغوا کر دی۔ اب اندازہ کرو، 27 کی رات ہے، رمضان ہے، اور پھر اس کو پتہ نہیں انجیکشن لگاتے رہے، اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا۔ آخر کو الحمدللہ یہاں کی گورنمنٹ بڑی ہوشیار ہے، انہوں نے بڑی کوشش کر کے، محنت کر کے اصل مجرم کو بھی پکڑ لیا، اور وہ لڑکی بھی برآمد ہو گئی، لیکن وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی بیچاری۔ اس کو روزانہ انجیکشن لگا دیتے تھے بے ہوشی کا، پھر اس سے مقابلہ کرتے رہتے۔ انہوں نے پکڑ لیا ان کو، اور لیکن اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، مجھے 1 مہینہ اور اوپر ہو گیا ہے، میری لڑکی مجھے دے دے، میں پاکستان جا رہا ہوں۔ یہ جن لوگوں نے زیادتی کی ان کے مجھے ایڈریس اور عنوان دے دیں، کہاں کے ہیں، کدھر کے رہنے والے ہیں، کیا ہیں، باقی تم جانا، تمہارا قانون جانے، میں جا رہا ہوں۔ وہ لے کے چلا گیا، بڑے خاندان کا سردار تھا، اس نے ان کی پوری نسل کو اڑا دیا اور اپنی لڑکی کو بھی قتل کر دیا۔ میں تمہیں لے کے کیسے جاؤں میں گھر اپنا، کیا منہ دکھاؤں گا؟ ان کو بھی مارا، جنہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی ان کے پوری خاندان کو مار ڈالا۔ تو ایسے حادثات ہو جاتے ہیں، بیٹی احتیاط بہتر ہے۔ ہوٹل سے بھی آؤ تو اپنے محرم کے ساتھ آؤ، خاوند کے ساتھ آؤ، بھائی کے ساتھ آؤ، 3-4 عورتیں مل کر آؤ۔ آج کوئی اعتبار نہیں، نہ ٹیکسی والوں کا اعتبار ہے، نہ موٹر والوں کا اعتبار ہے۔ دنیا کی آنکھوں سے حیا نکل گئی ہے۔ ایک بوڑھی عورت تھی، خاوند نے گھر سے نکال دیا، اس کی ایک بیٹی تھی جس کے پاس اس نے زندگی گزاری، اس بڑھیا کے 4 بھائی بھی تھے، اس نے اپنی جائیداد بیٹی کو دے دی۔ بہرحال اخلاقاً تو اچھا کیا، لیکن شرعاً یہ ہے کہ اس کے تمام رشتہ داروں کو جائیداد ملے گی۔ عمرہ کرنے کے بعد مرد یا عورت اپنے بال خود کاٹ سکتے ہیں، خود کاٹنی بالکل جائز ہے۔ میرے والدین بغیر کسی وجہ کے مجھ سے ناراض ہیں، میں کوشش کرتا ہوں، نہیں مانتے، میری بہن اصل میں ان کو بھڑکاتی رہتی ہے۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ 24 گھنٹے میں کسی وقت جب اللہ موقع دے پڑھو اسی نیت سے، اور پھر یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یہ ایک تسبیح پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہماری اصلاح کر دے، ان کے دلوں سے میرے لیے ناراضگی دور کر دے۔ میری ساس کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ مغفرت فرمائے۔ بہرحال نماز عصر میں بارش کی وجہ سے امام کعبہ پیچھے چلے گئے،
لوگ ان کے آگے تھے، لیکن میرے بھائی کچھ مسئلہ سمجھا کرو، مسئلہ نہیں یہ کعبہ شریف ہے، امام اس طرف کھڑا ہے، اس طرف اس کے آگے کوئی نہ ہو، اگر ادھر آگے ہے ادھر آگے ہے ادھر آگے ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اور یہاں گورنمنٹ انتظام کرتی، امام کے آگے نہیں کھڑا ہونے دیتی۔ اگر کوئی کھڑا ہوا نماز نہیں ہوگی۔ پاکستان سے آگے عمرہ کیا، پہلا حل کعبہ سے کرا لیا، 3 دن عمرہ کیا، جبکہ حل خود ہی گھر میں کر لیا، کوئی دم نہیں، کچھ نہیں۔ مقصد تو ہے کہ حلق کراؤ، خود کرو یا کوئی کرے۔ حرم شریف میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، حرم میں صفائی کا، نظافت کا، زمزم کا، ان کو صدقہ خیرات بالکل دیا کریں، بلکہ میری رائے میں یہ سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اسی طرح جو لوگ باہر بیچارے جھاڑو دے رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، یہ زیادہ مستحق ہیں، کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں اور اپنی محنت کے لیے بیچارے گھر چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، یہ تو سب سے زیادہ مستحق ہے، ان کی ہر حال میں مدد کیا کریں۔ میں اگر عمرہ کر کے سرکار دو عالم کو ہدیہ کروں ٹھیک ہے، انصاری صحابی ان کو کہا جاتا ہے جو مدینے کے رہنے والے تھے، جو مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے، وہ مہاجر تھے، وہ انصاری نہیں تھے۔ اگر مسجد عائشہ سے ہم ہر روز عمرہ کریں کوئی حرج نہیں، لیکن ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا۔ عورتیں اگر موقع ملے تو حجر اسود کو بوسہ دیں، ورنہ دھکے نہ کھائیں۔ غیر محرم کو ہاتھ لگ جانا گناہ ہے اور بوسہ دینا تو سنت ہے۔ عورتیں اگر اپنے ہوٹل میں نماز پڑھیں ان کو 1 لاکھ تو ملے گا، لیکن حرم کی نماز کا درجہ تو نہیں ملے گا۔ 1 لاکھ تو ملے گا چونکہ ہوٹل حرم کی حد میں ہے، لیکن جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں 27 لاکھ ملتا ہے۔ اگر حاجی کوئی غلطی کرے تو دم کیا ہے، کون سی غلطی کرے؟ ہر غلطی کا علاج تو دم نہیں ہوتا، کسی میں تھپڑ ہی کافی ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے کیا غلطی ہے کہ اس وقت کوئی غلطی ہے جس میں صدقہ ہوتا ہے، کوئی غلطی ہے جس میں روزے ہوتے ہیں، کوئی غلطی ہے کفارہ ہوتا ہے، کوئی غلطی ہے جس میں واجب چھوڑے پھر دم ہوتا ہے۔ غیر مسلم کو سلام کرنے میں پہل نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ تم ان کو سلام کا پہل نہ کرو، اور اگر وہ کہیں کہ وعلیکم بس، کیونکہ غیر مسلم کو سلام کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ یا آج کل کے حالات کے مطابق کہہ دیا کرو آداب عرض ہے، وہ ضروری ہے کہ السلام علیکم کہو، یہ تو مومن کا حق ہے۔ مجھے یہ جو نام رکھ دیے جاتے ہیں نا، یاد رکھو پھر معنی نہیں کیا جاتا۔ کسی کا نام عائشہ ہے یا صفیہ ہے یا فاطمہ ہے، پھر نام نہیں ہوتا، ترجمہ نہیں ہوتا اس کا۔ ہر دفعہ طواف کے چکر میں جب ختم کرے چکر تو پورا اشارہ کرے گا۔ ہر مہینے اگر کوئی اپنے زیر ناف بال صاف کرتا ہے، عمرہ کرنے سے پہلے صفائی کرنا ضروری، افضل ہے کہ صفائی کرنا۔ میں مکے میں کام کرتا ہوں، حج بھی کیا ہے۔ جب میں انڈیا جاؤں گا طواف الوداع کر کے جائیں گے۔ میں نے مدینے سے احرام باندھا، یہاں مکے میں پہنچا تو احرام راستے میں ناپاک ہو گیا، تو ہم نے وہ احرام تبدیل کر کے دوسرا احرام باندھ لیا، ٹھیک ہے کوئی بات۔
نماز کی نیت کرتے ہوئے حاضر خانہ کعبہ، کوئی ضرورت نہیں حاضر خانہ کعبہ کہ اللہ جانتے ہیں تم کہاں کھڑے ہو، یہ کس کو سنانا چاہتے ہو؟ یہ نیتیں جو ہیں نا ہمارے ملک میں جو رواج ہے کہ 4 رکعت نماز عشاء بوقت 8 بجے بروز منگل پیچھے اس امام کے، نماز برائے خدا اور سنت برائے رسول، اللہ اکبر، یہ تو بدعت ہے۔ امام فاتحہ پڑھ لیتا ہے، یہ نیت کر رہا ہے، نیت کا مقام دل ہے۔ اب ہم بیٹھے ہیں کون سی نماز؟ عشاء، بس نیت ہو گئی، اللہ اکبر، کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر آدمی کو ٹینشن ہے اور غصہ آتا ہے، اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھے؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ آیت جو ہے ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھا کرو، کبھی بلڈ پریشر جو ہے نا وہ ہائی نہیں ہوگا۔ ویسے غصہ ہوتا بڑا سمجھدار ہے، یہ کمزور پہ آتا ہے، کبھی بڑے پہ آیا ہے، کبھی اپنے سے طاقتور پہ آیا ہے غصہ؟ جو بیچارہ کمزور ہے اسی پہ غصہ کرے، نوکر پہ کرے گا، بیوی پہ کرے گا، بچوں پہ کرے گا۔ کاروبار میں برکت کے لیے استغفار پڑھا کریں۔ حرم پاک میں جوتی بدل جائے لوگوں کی نہ اٹھاؤ، اپنی کپڑے لپیٹ کے ساتھ رکھو۔ غسل کے وقت وضو کیا تھا، پھر دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ انڈیا میں شادی کا رواج ہے، دونوں گھر سے ایک لڑکا ایک لڑکی گئے، ایک دوسرے نے کیا جائے، ٹھیک ہے، کوئی سب کی حق المہر الگ ہے تو جائز ہے۔ اگر لڑکی کے بدلے لڑکی ہے وہ ناجائز ہے، وہ نکاح شغار ہے۔ ظہر کی سے پہلے 4 رکعت تو سنت مؤکدہ ہے، عصر سے پہلے غیر مؤکدہ ہے۔ اگر 4 رکعت سنت پڑھو گے تو ہر رکعت میں سورت بھی پڑھو گے، فاتحہ بھی پڑھو گے۔ ایک آدمی نے گاڑی خریدی ہے، کسی بندے کو دے دی کہ مجھے 200 ریال روزانہ دیا کریں، باقی تمہارا، ٹھیک ہے، کرایہ پہ دی ہے۔ یہ جتنے آپ دیکھتے ہیں نا یہاں لیموزین چل رہے ہیں، اسی طرح تو ہے، کسی کا 120 ریال روز ہے، کسی کا 200 ریال، جیسے گاڑی ویسے پیسے۔ انہوں نے کہا کہ قبر میں دنیاوی حیات ملے گا، قبر میں دنیاوی حیات نہیں ملے گا، وہ برزخی حیات ہوگا۔ والبعث بعد الموت، اٹھنے کے بعد جو ہوگی وہ حیات ہوگی۔ قبر میں دنیاوی حیات ہے ہی نہیں، کہہ تو رہا ہوں وہ برزخی حیات ہے۔ محلے کا امام بدعتی ہے، بہرحال اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، گھر میں اپنے بیٹی بیٹیوں کی جماعت کر لیں، کوئی بات نہیں۔ ایک کمرے میں میاں بیوی ایک ہی مصلی پر ایک جا نماز پہ اکٹھے نماز پڑھ سکتے، دونوں فرض نہ پڑھ رہے ہو۔ اگر دونوں فرض پڑھیں تو عورت پیچھے ہو، مرد آگے، مرد امام بن جائے، برابر کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ امام سے آگے کھڑے ہوں تو نماز نہیں ہوتی۔ وہاں مسجد نبی میں انہوں نے باقاعدہ نشان لگایا ہوا ہے، رسی باندھی ہوئی ہے، بھی اس سے آگے نہ جانا ورنہ تم امام سے آگے ہو جاؤ گے، پھر بھی نہ کرو تو تمہاری مرضی ہے۔ والدہ حج کرنے آئی، یہاں لائبریری میں سے قرآن پڑھنے کے لیے لے جاتے ہوئے پاکستان چلا، اس کو واپس بھیج دو بس، کیونکہ جو وقف حرم ہے اس کو باہر نہیں لے جانا چاہیے۔ میں جیلانہ گیا، احرام نہیں باندھا، آ گیا، کوئی حرج نہیں۔ صفا مروہ کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، لیکن ہو تو اچھی بات، ورنہ بغیر وضو کے بھی وہ ہو جاتی ہے۔
عمرے کے طواف کے آخری چکر ہوا خارج ہو گئی، طواف مکمل کر دیا، بہرحال آپ نے غلطی کی، آپ ایسا کریں کہ ایک دفعہ پھر طواف دوہرا لیں پورا۔ طواف کرنے کے بعد اگر عصر کے بعد کیا ہے اس کی 2 رکعات مغرب کے بعد پڑھیں، افضل ہے مقام ابراہیم کے پیچھے، اور جہاں جگہ بھی لے پڑھ لیں۔ ایک آدمی طواف کرتا رہتا ہے لیکن وہ چکر گنتا نہیں ہے، غلطی ہے، وہ تو بالکل نہیں ہوں گے، 100 چکر بھی لگا لے تو ایک طواف بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو نیت ضروری ہے، یہ تو ہی نہیں کہ تم نماز پڑھتے رہو پتہ نہیں 4 رکعتیں فرض پڑھی ہیں 6 پڑھ لی ہیں۔ مخلوط تعلیم ناجائز ہے، مخلوط طواف مجبوری ہے، اور مخلوط تعلیم میں تو سال تک لڑکی لڑکے اکٹھے رہیں گے، طواف میں تو آئے اور گئے۔ بالکل جو مر گئے ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ تمہاری دعا لسٹ بالکل ٹھیک ہے، اللہ سنوانا چاہے تو سنوا بھی دیتے ہیں۔ حضور پاک نے کافروں کو خطاب کیا تھا، وجدتم ما وعد ربکم حقا۔ میں مدرسے کا طالب علم ہوں، میرا بھائی اسکول ٹیچر ہے، بہرحال دنیاوی حیات کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے انبیاء، لیکن حیات ہے، کبھی کبھی اللہ ان کو یہ توفیق بھی دیتے ہیں، جیسے کہ حضور پاک نے معراج والی رات دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ وہ فرض پڑھتے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد تو تکلیف ہے ہی نہیں نا۔ کہتے ہیں کہ رائمنڈ میں لوگوں کو مفت کھانا ملتا ہے، مکے میں نہیں ملتا، یہاں بھی ملتا ہے، تمہیں نہیں ملا ہوگا اس لیے تم شکایت کر رہے، ملتا تو یہاں بھی ہے۔ میں نے عمرے کے بعد بالوں کو 3-4 ٹک لگائے، دم پڑ گئی، بال بھی کٹواؤ دم بھی دو۔ بھئی دنیا والی حیات یہاں ہے، پھر برزخی حیات ہے، مرنے کے بعد پھر اصلی آخرت کی حیات ہے۔ کہتے ہیں کہ میں حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفے کا مرید ہوں، میں ذکر کر رہا تھا تو کسی نے مجھے منع کیا، ان لوگوں کے نزدیک یہ سلاسل اور طریقہ ذکر جو ہے وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، بس ذکر کرو لوگ نہ سنیں۔ ایک آدمی کمپنی میں کام کر رہا ہے، کمپنی نے اس کے ساتھ 10 گھنٹے ڈیوٹی مقرر ہے، 12 گھنٹے کا لیتا ہے، اوور ٹائم زیادہ ٹائم کے پیسے بھی نہیں دیتے تھے، ان کا ظلم ہے، جو مقرر ہے اتنا ڈیوٹی ہے۔ سید کی لڑکی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن علماء اور فقہاء کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ نہ کرو، تاکہ خاندان برابر ہو ورنہ نفل پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ حضور پاک نے بی بی زینب کی شادی اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے کر دی، تو بی بی ہمیشہ اس کو تانا دیتی تھی کہ میں تم سے شادی کر دی تو میں غلام زادے ہو، یہ تو مجھے نبی نے مجبور کیا کہ میں نے شادی کر دی، تمہارا میرا کیا جوڑ ہے؟ تو اس لیے یعنی بہتر یہ ہے، ورنہ تو شادی جائز ہے۔ حضور پاک نے اپنی لڑکی سیدنا عثمان کو نہیں دی، حضرت عثمان سید تو نہیں تھے، وہ تو بنو امیہ سے تھے۔ انگلینڈ میں مقیم ہے، گھر کرایہ ہے، اپنا گھر خرید سکتے ہیں کہ ایک رہائش کے لیے، بہرحال اگر مجبوری ہو تو کافر ملک میں گھر خریدنے کے لیے لون لے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ لو۔ یہ کافر بڑے چالاک ہیں، یہ لوگ بڑے خوشی خوشی سے جاتے ہیں نا یورپ امریکہ، وہاں جتنا کماتے ہیں وہ سب ٹیکس پہ چلا جاتا ہے، وہ ویسے خالی کے خالی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ میں 11 سال سے واپس نہیں کیا اپنے وطن میں نے کہا یار کیوں؟ انہوں نے کہا جی ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوں گے اس کے پاس۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جو کمایا وہ تو ٹیکس پہ چلا گیا۔
پیسے ہوں تو گھر جائے، کیا منہ دکھائے جا کر؟ بہرحال بہتر ہے نہ خریدو۔ حجر اسود کے اندر بوسہ دیا جاتا ہے، چاندی کے حلقے کو نہیں۔ عمرہ اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب جو فوت ہو گئے ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ زبان سے نماز کی نیت ضروری نہیں ہے، وہ تو استحضار ہے، اصل نیت دل میں ہے۔ مغرب کی نماز سے پہلے اذان کے بعد 2 رکعت مستحب ہے۔